الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ تو مغفرت کے لیے اب ہمیں تگوداؤ کرنی چاہیے۔ یہ مغفرت کا آج عشرہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا رمضان اپنی زندگی میں عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہماری مغفرت کا سلسلہ بنائے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان المبارک، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رمضان، قرآن اور پاکستان، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور تیسری چیز میں نے کہی، پاکستان، 27ویں رمضان المبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو دوستو، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور ادھر مساجد میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ جو شخص پورا سال نماز نہیں پڑھتا، یا نماز کے نزدیک نہیں آتا، یا ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہے، جو ہی رمضان المبارک کا سنتا ہے وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں قرآن مجید کا ورد شروع ہو جاتا ہے۔ ائمہ حضرات قرآن مجید سناتے ہیں، اور مقتدی حضرات قرآن مجید سنتے ہیں، بڑے توجہ سے سنتے ہیں، بڑے انعامات سے سنتے ہیں، اور بڑا انتظام کر کے وہ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا دیہات ہے، یہاں تو کوئی خاص ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ آپ کبھی شہروں میں جا کر دیکھیں تو شہروں میں تو بڑا زبردست قسم کا اہتمام ہوتا ہے نماز تراویح کا، اور بڑی مخلوق ہوتی ہے، لوگ بڑی محبت سے وہاں پہ پہنچتے ہیں، دیہاتوں میں بھی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو، قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب میں عرض کروں کہ چونکہ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہے، آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو قرآن جب رمضان آتا ہے، قرآن کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن تو ویسے مرتبے والی کتاب ہے، دیکھو ثواب، اٹھاؤ ثواب، چومو ثواب، پڑھو ثواب۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک شخص قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ بس بڑھاپے میں آ گیا، ضعیف ہو گیا، قرآن مجید پڑھ نہ سکا۔ آخر عمر میں آ کر اس کو قرآن سے بڑی محبت ہو گئی، تو پھر وہ قرآن اٹھاتا تھا اور یوں انگلی پھیرتا تھا، ہر سطر پر انگلی پھیرتا جاتا تھا، اور جب وہ صفحہ ختم ہوتا تھا کہتا تھا، اللہ یہ جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، اللہ مجھے توفیق دے میں اس پر عمل کروں۔ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، صرف انگلی پھیر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو اس کا اور شان بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسجدیں ہر وقت قرآن مجید کی آواز سے گونج رہی ہوتی ہیں، کوئی خود تلاوت کر رہا ہوتا ہے،
ائمہ حضرات اپنی منزلیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر ایک عجیب سما ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ تو یہ نظر نہیں آتا۔ تو قرآن کا آپ ایک ایک حرف رمضان شریف میں پڑھیں گے 70 گنا 700 گنا، بلکہ یہ بھی نہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی وسیع ہے، اس سے بھی بڑی وسیع ہے۔ آپ جتنا دل کی محبت سے قرآن کو پڑھیں گے، ثواب اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ملتا جائے گا۔ آپ اپنے اندر محبت تو پیدا کریں، خلوص تو پیدا فرمائیں جناب۔ اب میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، انزل فیہ القرآن۔ اب ذرا آگے دیکھیں، ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرا دوست، یہ ہدایت اس وقت بندے کو پہنچتی ہے جب اس کو پڑھتا ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھر میں پڑھا ہے، میرے گھر میں بھی موجود ہے، مساجد میں بھی موجود ہے، پڑھے کوئی نہ تو یہ ہدایت کہاں سے ہوگی؟ یہ ہدایت تو پھر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یار ہم روزی کمائیں یا قرآن پڑھیں، مولوی تو پھر فارغ ہوتا ہے، یہ تو پڑھتا رہتا ہے، ہم کیا کریں؟ روزی کمائیں یا قرآن ہی پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ہر شخص کی مقدر میں رزق لکھ دیا ہے۔ میری بات کو ذرا آپ غور سے سنیں گے تو یہ رزق والا معاملہ آپ کے گلے سے اتر جائے گا۔ ذرا میری بات کو غور سے سنیں گے، عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، سن تو لینا یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، جو اس کو دینا ہے اللہ نے، وہ الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے، رزق صرف اس کو اتنا ہی ملنا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ بات کو سمجھیں ذرا، رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کے مقدر میں، میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں بڑھا سکتے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کریں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں کہ مقدر میں تو لکھا ہوا ہے مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تھوڑی سی کوشش تو کر، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں تو چلا، برکت میں ادھر ڈال دوں گا، تیرا کھاتا میں پورا کر دوں گا۔ یار مجھے یہ بتاؤ کبھی آپ بھوکے سوئے؟ کبھی؟ میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، ایمان سے مجھے یاد نہیں ہے کبھی میں بھوکا سویا ہوں۔ 11 مہینے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا رمضان شریف میں ہو جاتا ہے، مولا دے رہا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کی بات ہے، میں اس وقت یہاں یونین کونسل کے ساتھ رہتا تھا، مہینے کی میرے خیال کو 25 یا 26 تاریخ تھی، 1 روپیہ میری جیب میں نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا جی سبزی لینی ہے اور یہ وہ، میں چپ کر کے بیٹھا، میری جیب میں تو 1 پیسہ بھی نہیں۔ بیٹھا میں نے کہا اللہ عصر کا وقت تھا، تو مہربانی فرما، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال، اللہ تو جانتا ہے میری جیب خالی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کرم فرما۔ چپ کر کے میں بیٹھا، گھر والے بولتے رہے، میں چپ کر کے خاموش، اللہ کو سبب بنائے گا۔ اب یقین جانیے کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، گھر باہر گیا، ایک میرا شاگرد کھڑا تھا اور یوں اس نے نظریں جھکائی ہوئی اور یوں ہاتھ جوڑ کے، سر میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں معافیاں مانگ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھ سے؟ کہتا ہے سر میں آج سے 1 سال پہلے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا اور 2 مہینے کی میں ٹیوشن آپ کی کھا کے دوڑ گیا تھا۔ تو ایسے اس نے جیب سے پیسے نکالے، مجھے کہتا ہے سر
یہ اپنی فیس رکھ لیں. یہ کس نے بھیجا اس کو؟ کس نے بھیجا بھائی؟ وہ تو 1 سال پہلے پیسے کھا گیا تھا میرے. اللہ نے بھیجا. دوستو اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں. عبادت مت چھوڑے رب کی. آپ کہیں نماز یار گاہک کا ٹائم ہے، میں نماز عصر کیسے پڑھنے جاؤں؟ رش لگا ہوا ہے. جتنا رش لگا ہوا ہے دروازہ بند کریں دکان کا، آئیں مسجد میں. میں دیکھتا ہوں آپ کو ڈبل روزی نہ ملے تو میرا نام تبدیل کر دینا. وہ تو ذات ایسی ذات ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس. بھیا ہدایت قرآن اس کو دے گا جو اس کے قریب آئے گا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ. قرآن کہتا ہے میں کھلی ہدایت ہوں، میرے اندر کوئی پہیلیاں نہیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، واضح واضح باتیں ہیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ. آگے فرمایا وَالْفُرْقَانِ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. آپ کو بتائے گی حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. قرآن بالکل واضح کر کے بتا دیتا ہے. میں نے پہلے جمعہ سے رمضان المبارک سے پہلے جمعہ جو تھا میں نے اس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، رمضان شریف جب آتا ہے آپ تھوڑا سا اپنا ٹائم ٹیبل 11 مہینوں سے مختلف کریں. ٹائم ٹیبل بنائیں، تھوڑا سا تبدیل کریں. زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ لمحے آپ کو بڑے غنیمت کے طور پر میسر ہیں. جتنا ہو سکے قرآن مجید پڑھیں، جتنا ہو سکے اللہ اللہ کریں. میں یہ نہیں کہتا دکانیں بند کریں، میں یہ نہیں کہتا گھر کے کام کاج نہ کریں. یار منہ تو آپ کا کسی نے بند نہیں کیا ہوا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پڑھتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، دکانداری بھی کریں، کھیتی باڑی بھی کریں، مال ڈنگر کی بھی کریں. کوئی نہیں روکتا آپ کو. اب آپ کام بھی کر رہے ہیں، ثواب بھی کما رہے ہیں، مفت کا پیسے لگے. اب قرآن کیا کہتا ہے، اب ذرا سمجھے. قرآن کہتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم. جو شخص رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پائے. میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، ہیر رانجھے کا قصہ نہیں سنا رہا. فرمایا فمن شاہدہ، جو شخص پائے، منکم الشہر، تم میں سے یہ مہینہ، فلیصم، پس روزے رکھے. میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا. آپ گھر جا کر اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ اور یہ دوسرا پاؤ. فلیصم، پس روزے رکھو. اب جو روزے نہیں رکھتا وہ، اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں شکر کریں الحمدللہ. جنہوں نے نہیں رکھے وہ ذرا غور کر لیں. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے، ہدایت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے اور جان بوجھ کر کسی وقت اس کو توڑ دیتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت والے دن اس شخص کو ٹانگوں میں رسی ڈال دی جائے گی جہنم کی، اس کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. اس کے منہ سے ساری پیٹ کے اندر جو مواد ہے، آنتڑیاں ہیں، منہ کے ذریعے نکل رہی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل، جب معراج والی رات گئے، جبریل یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا اور توڑ دیا. یہ توڑنے والی کی سزا ہے. رکھا ہے، توڑ دیا. میرا دوست جس نے سرے سے نہیں رکھا اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ جس نے سرے سے نہیں رکھا، توڑنے والے کی تو یہ سزا ہے، اس کی کیا ہوگی؟ اچھا میں کبھی کبھی نہ سوچتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار فلانا بندہ بڑا شریف آدمی ہے، بس روزے نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، بندہ بڑا شریف ہے. میں سوچتا ہوں یار وہ کیسا شریف آدمی ہے، اس سے تو بڑھ کر کمینہ ترین شخص اور کوئی نہیں ہے.
اس سے بڑھ کر تو بغیرت شخص کوئی نہیں ہے. وہ شرافت کا سرٹیفکیٹ اس کو کس نے دے دیا؟ وہ جو ہستی اس کو روزی دیتی ہے، رزق دیتی ہے، وہ اس کے در پہ نہیں جھکتا، اس کا کہا نہیں مانتا، شرافت کا سرٹیفکیٹ کیوں بھی؟ وہ تو بغیرت آدمی ہے، بد کردار ہے. اس جیسے بدبخت اور کوئی نہیں ہے جو رب کو، یا رب کا حکم جو شخص، میں ٹیچر ہوں، چلو ہوں نہیں، اب تھا، ریٹائر ہو گیا میں. اگر میرا طالب علم میری بات نہ مانے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ میرا شاگرد قدرتی سامنے آ گیا. اگر یہ میری بات نہ مانے، میں اس کو کوئی بات کہوں، حکم دوں، عزیز یہ کام کرو، یہ کہے میں نہیں کرتا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ بولو نا یار، بدتمیز کہیں گے نا بھائی یار استاد کی بات ہی نہیں مانتا. میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر میں کوئی حکم دوں، کوئی کام کروں اور یہ نہ کرے، کہے میں نہیں کرتا، کہیں گے بڑا بدبخت ہے یار، بڑا بدتمیز ہے، بڑا گستاخ ہے، باپ کا کہا نہیں مانتا. اوے بدبختو جو روزے نہیں رکھتے، رب کا حکم ہے فل یصم، روزے رکھو، اور پھر وہ روزے نہیں رکھتا، کہتا میں شریف آدمی ہوں، میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں تو بڑا معزز آدمی ہوں علاقے کا. ظاہری معزز ہوگا، ظاہری اس کے پاس شرافت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، لیکن اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. میرا دوست، اللہ کا حکم آ گیا. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات اور نہیں ہے. اب آپ اور میں منہ نہیں موڑ سکتے. اللہ نے ہم سب کو صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، صبح شام رزق دیا، ہزارہ نعمتوں سے نوازا. صرف اس نے کہا فل یصم، تو ہم منہ موڑ لیں؟ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ آج کل برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ لوگ ہے پیسہ پیسہ پیسہ، پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ میں نے تو اپنی مثال کئی دفعہ دیتا ہوں. میں نے جب نوکری شروع کی تھی 1983 میں، میری تنخواہ تھی 290 روپے، صرف 290 روپے. 1983 کی بات ہے. مکان کرائے کا، روٹی ہوٹل پہ، کراچی جیسا بڑا شہر، خوشحال، بڑا بہترین گزارا ہوتا تھا. اب بات لاکھوں میں آ گئی، اب پوری نہیں ہوتی. برکت گئی. کیوں؟ ہم نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، قرآن سے دوستی چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، دکھاوا شروع کر دیا. آتے ہیں تو لوگوں کو بتا کے آتے ہیں یار اسا نماز پڑھن بندے پہ ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یار بندہ نمازی ہے. روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں مان لو ہمیں روزہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بڑا واضح حکم ہے اللہ کا. آگے فرمایا پھر دو آدمیوں کی چھوٹ ہے. ومن کان مریضا، اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، اگر کوئی مسافر ہے، کیا کرے؟ وہ روزہ نہ رکھے. فعدۃ من ایام اخر، معافی نہیں ہے، عید کے بعد فوراً یہ لفظ فعدۃ من ایام اخر، وہ فوراً بعد روزے رکھے، پورے کرے اپنے، چھٹی نہیں ہے. ہاں آج کل تو مسافر جو ہے نا جی، سفر، ایئر کنڈیشن گاڑیوں، اب تو میرے خیال وہ بہانے والی بات ہے. اب میں اگر میری گاڑی الحمدللہ ایئر کنڈیشن، میں جاتا ہوں کہیں سفر پہ جاتا ہوں، ملتان جاتا ہوں بھی ایئر کنڈیشن چلا کے جانا ہے، تو کون سی مصیبت آ گئی جی مجھے؟ یہ تو اس وقت کی باتیں نہیں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. خیر پھر بھی چھوٹ ہے، علماء فرماتے ہیں نہیں رکھتا نہ رکھ، چھوٹ ہے. فعدۃ من ایام اخر، پھر رکھنا تو پڑے گا. یرید اللہ
یار قرآن کیسا خوبصورت، ہمارا مذہب کیسا خوبصورت ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم اليسر، بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے نرمی، سختی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہم پر اتنا وزن ہی نہیں ڈالا جتنا ہمارے کندھے نہ اٹھا سکیں. ہمارے مذہب میں نرمی نرمی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں کوئی مشکل ہو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، روزے مکمل کرو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب یہ مکمل ہو جائیں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو جو ہم عید والے دن کرتے ہیں. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. دوستو، رمضان ایک تحفہ اللہ کا، رمضان اللہ کی نعمت، اس سے فائدہ اٹھاؤ جتنا ہو سکتا ہے. میں بار بار آپ سے، اس لیے پچھلے جمعہ بھی میری یہی عرض تھی آپ سے، اس جمعہ پھر یہی عرض کر رہا ہوں. اور عرض کرنے کا مقصد آپ کو نہیں، اپنے آپ کو میں تھوڑا سا وہ ہیٹ اپ کرتا ہوں. وہ جیسے بیٹری چارج کرتے ہیں نا موبائل کی، کہ میں بھی اپنے آپ کو چارج کرتا ہوں. تو میری چارجنگ جب ممکن ہے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. ارادہ کر لیا کریں ہم نے روزہ رکھنا ہے، ارادہ کر لیا کریں ہم نے نماز پڑھنی. اب دیکھیں نا، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنے طور پر نہیں آئے، اللہ کی توفیق سے آئے. اللہ نے اپنے گھر آنے کی آپ کو توفیق دی ہے، آپ خود نہیں آئے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. نماز پڑھنے کے فوراً بعد جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو ارادہ کر کے مسجد سے نکلیں کہ میں نے عصر بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ کا لفظ ساتھ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا میں نے عصر پڑھنی ہے، اس کا پھر اللہ ذمہ دار نہیں ہے. میں نے عصر بھی انشاءاللہ مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے. تو اللہ رب العزت آپ کا ایسا نظام کر دیں گے کہ اللہ رب العزت پھر آپ کو توفیق دیں گے اپنے گھر آنے کی، مسجد میں آنے کی. پھر آپ عصر پڑھ لیں، گھر جانے لگیں تو پھر جاتے ہوئے اللہ انشاءاللہ اگر تو نے چاہا تو میں ضرور مغرب بھی باجماعت پڑھوں گا. اللہ رب العزت خود بخود انتظام کر دیں گے، خود بخود تیرے دل میں یہ بات آ جائے گی، چل اٹھ کیونکہ تو نے اللہ سے وعدہ کیا، چل اللہ سے وعدہ پورا کر. انشاءاللہ لفظ کہنا ضرور. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب، آخری بات ذرا غور سے سنیے گا، علامہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، عجیب عجیب خیال آتے ہیں، کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال، مجھے تو بہت آتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو علامہ صاحب آپ یہ بتائیے، میری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں، سوال کرنے والے نے کہا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. علامہ صاحب نے ان کی بات بڑی غور سے سنی، پوچھا ایک نماز میں یہ کیفیت ہوتی ہے یا ہر نماز میں ہوتی ہے؟ دراصل مولانا کا یہ پوچھنا اس لیے تھا کہ تم نماز پنجگانہ پڑھتے ہو، مقصد یہ تھا. تو سوال یہ کر دیا کہ یہ ہر نماز میں کیفیت ہوتی ہے یا آج جو پڑھی ہے اس میں یہ کیفیت ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں نا، میری کیفیت یہی ہوتی ہے. علامہ صاحب نے کہا مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میری تو یہ کیفیت ہے، آپ مجھے مبارک دے رہے ہیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تو جب ہر نماز کے وقت مسجد میں آتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، یہ وہ لے آتا ہے تجھے. کون؟ اللہ لے آتا ہے. اس کا مطلب ہے تیری پچھلی قبول ہوئی ہے تو اگلی کے لیے تجھے بلایا. پھر وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ پچھلی قبول ہوئی ہے تو تجھے اگلے کے لیے پھر دعوت دے دی. مولانا رمضان صاحب اکثر آپ میں سے استاد ہوں گے، ہمارے چچا تھے، وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک شخص سردار صاحب تھے، بڑے، ہمارے ہاں بھی بڑے سردار ہیں، مسجد میں آتے نہیں ہیں سرے سے، سردار ہیں.
وہ سردار صاحب جناب بازار میں آئے تو اپنے نوکر کو ساتھ لے کر آئے، چلو بھی سودا سلف لینا ہے، واپسی پہ گٹھڑی اٹھا کے آنی ہے۔ اب سردار صاحب نے تو شاپر اٹھاتے ہوئے تو اس کو یہ ہاتک ہوتی ہے، وہ جناب نوکر ساتھ ہے، آ گیا جناب بازار میں۔ بازار میں ابھی آئے ہی تھے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ نوکر نے کہا سردار صاحب آپ، اس کو پتا تھا سردار صاحب نے تو مسجد میں جانا نہیں، اب اس کو کہنا ہی فضول ہے۔ اس نے کہا سردار صاحب اچھا آپ سودا سلف خریدیں؟ میں مسجد میں یہ گیا تو یہ آیا، نماز پڑھ کے بلاوا آ گیا۔ اب سردار بھی بڑے اس میں کہتے ہیں ترنگ میں، جا جلدی آنا۔ نوکر آیا، مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، باجماعت ختم ہو گئی۔ اب اس نے کہا یار پتہ نہیں سردار نے تو ابھی سودا سلف لینا ہوگا، اب کیوں نہ وقت مل رہا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو اس کو مزہ آ گیا۔ مزہ تو آتا ہے نا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے کو تو نہیں آتا، ہم تو بھار سمجھ کر آتے ہیں۔ اس نے پھر 2 رکعت اور شروع کر دی، پھر 2 اور شروع کر دی۔ اب سردار صاحب تو پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا پتہ نہیں مسجد کا کہہ کے گیا تھا، لوگ نمازیں پڑھ کے چلے گئے، وہ میرا نوکر پتہ نہیں کہاں مر گیا۔ وہ آیا ایسے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ ہے سامنے گیٹ، اور یہاں یوں سمجھ لیں اس دروازے کے سامنے یہ یہاں کھڑا نماز پڑھا۔ سردار نے دیکھا مسجد میں نہیں آیا، گلی میں کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے سلام پھیرے تو میں اس کو بلاؤں۔ اس نے جو ہی سلام پھیرا فوراً سردار صاحب نے کہا او میاں تجھے کسی نے مسجد میں پکڑ رکھا ہے، کون نہیں آنے دیتا تجھے مسجد سے باہر، کھڑا ہے تو مسجد میں۔ نوکر بھی تو اللہ والا تھا، اس نے کہا سردار صاحب جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ خوش قسمت ہیں، اس نے اپنے در پہ تجھے بلا لیا۔ اب دعا مانگ، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ باقی میاں بڑا کوئی نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا تکریم والا وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا بندہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ رہ جائے گی، کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔